الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ گزشتہ 4 سال سے بزم دروس القرآن چکوال کی سطح پر ناظرہ قرآن مجید پڑھنے والے بچوں کے درمیان مقابلہ حسن قرات کا انعقاد کر رہا ہے، جس میں مساجد اور مکاتب میں ناظرہ قرآن مجید پڑھنے والے شامل کیے جاتے ہیں، لیکن ہم نے چونکہ اس پروگرام کو، اس مقابلے کو صرف مساجد تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ بزم کے احباب کی یہ چاہت ہے اور یہ تمنا ہے، وہ اس امیدوں پر کام کر رہی ہے کہ جو ہم کام مساجد سے شروع کیا تھا وہ کام مساجد سے نکل کر اسکول اور پھر اسکول سے نکل کر گھر کے ہر فرد تک پہنچانا ہے، کہ ہر فرد چھوٹا ہو بڑا، مرد ہو عورت، بچہ ہو بچی، ناظرہ قرآن مجید تجوید سے پڑھ لے۔ اسی وجہ سے اس سال ہم نے مقابلے میں مساجد اور مکاتب کے ساتھ اسکول کو بھی شامل کیا ہے، تاکہ بچے جہاں مساجد اور مکاتب سے آ کر مقابلے میں شامل ہوتے ہیں اور پھر اعزازی انعام سے اور اول دوم سوم انعام سے اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اسکول کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے ان کے بچے بھی لے کر ان کو بھی اپنے مقابلے میں شریک کریں اور ان کو بھی نمایاں کریں۔ تو کچھ نہ کچھ مقابلے میں چونکہ ہر سال بہتری آتی ہے، کچھ تجربات سے کام لیا جاتا ہے، کچھ مشورے سے کام چلتا ہے، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ مقابلہ حسن قرات جتنا بہتر سے بہتر ہو سکے اتنا ہی فائدہ ہے، جتنا اس کا فائدہ عام ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ تو اسی بہتری کے سلسلے میں اس سال الحمدللہ ایک نئی کاوش بزم دروس القرآن کی طرف سے آپ احباب کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ اساتذہ کرام اپنے بچوں کو مقابلے کی تیاری کیسے کروائیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ مقابلے سے پہلے آپ احباب کے سامنے باقاعدہ سلائیڈ کی صورت میں اور ایک اسباق کی صورت میں تیاری ریکارڈنگ کرا کر آپ احباب تک پہنچا دی جائے، تاکہ ہر وہ استاد، ہر وہ معلم جو اپنے بچے کو نمایاں دیکھنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ مقابلے میں شریک ہو، لیکن تیاری کے حوالے سے اس کو کچھ مسائل درپیش ہیں، تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے مسائل کو حل کرے اور ہمارے ساتھ مقابلے میں شریک ہو۔ میرے آج کے بیان کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ مقابلے کی تیاری کیسے کروائی جائے۔ مختصراً آپ کے سامنے چند پوائنٹ ذکر کیے جائیں گے۔ احباب سے توجہ کی درخواست ہے، متوجہ ہو کر بیٹھیں اور جو چیز سمجھ آئے اس کو لیتے چلے جائیں اور عمل کی نیت سے اس پر عمل شروع کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر مقابلے کی تیاری کے 2 مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ کہ بچوں کو آپ نے مقابلے کے لیے تیار کرنا ہے
چند کام ایسے ہیں جو اجتماعی طور پر تمام طلباء کے ساتھ کرنے والے ہیں. جتنے بھی طلباء، جتنے بھی بچے مقابلے میں شریک ہونے والے ہیں، سب کے ساتھ وہ کام کیے جانے ہیں. تو ایک مرحلہ ہم نے اجتماعی بنایا ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جو اجتماعی طور پر ہر طالب علم کے ساتھ کرنے والے ہیں. اور دوسرا مرحلہ انفرادی ہے کہ وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سے پوائنٹ ہیں کہ جو سارے طلباء کے ساتھ کرنا ضروری تو نہیں، البتہ بعض بچے کے ساتھ بعض مرحلے پر بعض پوائنٹ پر عمل کیا جائے گا، بعض کے ساتھ بعض پوائنٹ پر عمل کیا جائے گا. تو پہلے چلتے ہیں پہلے مرحلے کی طرف، اجتماعی طور پر بچے کی تیاری کرانا. اجتماعی مرحلے میں ہم آپ کے سامنے 5 پوائنٹ ذکر کریں گے. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں یہ تہیہ ہو گیا اور یہ ارادہ پیدا ہو گیا کہ میں نے بچے کی تیاری کرانی ہے اور بچے کو مقابلے میں شریک کرنا ہے، تو بنیادی طور پر سب سے پہلا جو کام کرنے والا ہے وہ ہے طلباء کا انتخاب. کہ آپ معلم ہیں، آپ استاد ہیں، یا اگر والد ہے تو وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ جو مقابلے کی شرائط ہیں ان مقابلے کی شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے میرا بچہ یا میرا شاگرد مقابلے میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں. طالب علم کا انتخاب کرنا کہ کون سے طالب علم کتنی صلاحیت کا مالک ہے، کون سے طالب مقابلے میں شریک ہو سکتا ہے، کون سے نہیں. شرائط تو کم و بیش ہم نے جو طے کی ہیں وہ تقریباً 10 کے قریب ہیں، لیکن ان میں سے چند شرائط بنیادی طور پر ایسی ہیں کہ جن پر عمل کے بغیر طالب علم مقابلے میں شریک نہیں ہو سکتا. ان میں سے سب سے پہلی جو شرط ہے کہ بچے کی عمر ہم نے جو منتخب کی ہے 11 سال سے بچے کی عمر زائد نہ ہو. 11 سال بچے کی عمر شرط ہے، کم ہو جائے زائد اگر 11 سال سے عمر ہو چکی ہے تو بچہ مقابلے کا اہل نہیں ہوگا. دوسری جو شرط ہے کہ بچہ جو مقابلے میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ ناظرہ قرآن مجید کا طالب علم ہو، حفظ کا طالب علم نہ ہو. اگر بچے نے حفظ کرنا شروع کر دیا ہے، چاہے 1 پارے 2 پارے ہی کیوں نہیں پڑھے، اس کو مقابلے میں شریک نہیں کیا جاتا. بلکہ جب طالب علم اندراج کے لیے، رجسٹریشن کے لیے آتا ہے تو ہم باقاعدہ اس سے حلف نامہ لیتے ہیں اس بات پر کہ وہ بچہ ناظرے کا طالب علم ہے، حفظ کا نہیں. تیسری چیز تلاوت کا دورانیہ. جو بچہ تلاوت کرے گا، تلاوت کا وقت 3 سے 5 منٹ رکھا گیا ہے. 3 سے کم نہ ہو، 5 منٹ سے زیادہ نہ ہو. 3 اور 5 کے درمیان بچہ طالب علم کے تلاوت کرے. اگر وہ 3 سے کم کرتا ہے یا 5 سے اوپر کرتا ہے پھر بھی طالب علم مقابلے کا اہل نہیں سمجھا جائے گا. چوتھی شرط، ہم نے مقابلے میں شریک ہونے والے طالب علم کے لیے قراء کا انتخاب کیا ہے. قراء کے انتخاب سے مراد کیا ہے کہ شروع میں جب ہم نے مقابلہ کروایا تو ہمیں کچھ مسائل درپیش آئے. ان مسائل کا حل ہم نے یہی سمجھا کہ ہم بچے کے سامنے نمونے کے طور پر کوئی قاری منتخب کر دیں تاکہ بچہ اس قاری صاحب کی تلاوت سن کر اپنے مقابلے کی تیاری کر سکے. تو پچھلے سال الحمدللہ ہم نے 4 قراء کرام کا انتخاب کیا تھا. اس سال ہم نے 4 میں کم کر کے 2 قراء کرام کا انتخاب کر دیا گیا ہے. ایک شیخ صدیق منشاوی رحمہ اللہ تعالی، دوسرے شیخ ایوب برمی رحمہ اللہ تعالی. مقابلے میں شرکت کے لیے ضروری ہے کہ بچہ ان دونوں میں سے کسی ایک قاری صاحب کے انداز میں، قاری صاحب کے لہجے میں پڑھے گا. اور 5ویں شرط بنیادی طور پر جس مقابلے میں شریک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بچہ عامہ پارے سے تلاوت نہ کرے. عامہ پارے کے علاوہ 29 پاروں میں سے کہیں سے تلاوت کرے گا. اگر عامہ پارے سے تلاوت کرتا ہے تو بچہ مقابلے کا اہل نہیں ہوگا. یہ وہ 5 بنیادی شرائط ہیں کہ جس پر عمل کے بغیر بچہ مقابلے کا اہل نہیں ہو سکتا. یہ پہلے مرحلے کا پہلا پوائنٹ تھا کہ سب سے پہلے طلباء کا انتخاب. دوسری چیز ہے طلباء کو مشق کروانا. اب جب آپ نے طالب علم کا انتخاب کر لیا تو اب دوسرے پوائنٹ کی طرف آپ چلیں گے کہ بچے کو آپ ابھی سے ہی وہ لہجہ جو لگوانا چاہتے ہیں اور جو لہجہ آپ نے منتخب کیا ہے اس لہجے پر بچے کو لانے کے لیے اجتماعی طور پر بچے کی مشق شروع کروا دیں. سب سے پہلے جو کام کرنے کا ہے کہ بچہ بنیادی طور پر تجوید اور دیکھ کر قرآن مجید صحیح پڑھنے والا ہو. لفظی غلطی کوئی نہ ہو، تجویدی غلطی کوئی نہ ہو، وقف کی غلطی کوئی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے بچے کے نمبر کٹیں. بچے کو مشق کروائیں اجتماعی طور پر. انفرادی کرواتے ہیں وقت زیادہ لگے گا، 5 منٹ کا کام جو ہے وہ آپ کا گھنٹے تک چلا جائے گا.
اس لیے اجتماعی طور پر 5 طالب علم ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، سب کو اکٹھے بٹھائیں اور عامہ پارے کی کوئی صورت لے کر بچے کو اس تلاوت کی قاری صاحب کی تلاوت سنائی جائے اور اس کی مشق کرائی جائے تاکہ بچے کے لیے تیاری کرنا آسان ہو سکے۔ تیسرا پوائنٹ پہلے مرحلے کا، جب بچے کی مشق کروانا شروع کر دی، اب اس کے بعد بچے کے گروپس بنائیں۔ گروپس بنانے سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس مقابلے میں شریک ہونے والے جن طلباء کے انتخاب کیا ان کی تعداد 10 ہے، آپ 5 طلباء کے 2 گروپ بنا دیں، 2 طلباء کے 5 گروپ بنا دیں۔ گروپس بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے بچہ مقابلے میں چیز جلدی سیکھ جاتا ہے۔ ایک طالب علم جب دوسرے کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے وہ بچہ مجھ سے آگے نکل رہا ہے، تو اس وجہ سے بچہ جہاں کام 10 دن میں ہفتے میں کرتا ہے وہاں مقابلے کی وجہ سے بچہ 2 سے 3 دن میں کام کر کے تیار کر لیتا ہے۔ اس لیے گروپس بنائیں۔ گروپس بنانے کے بعد پھر بچے کا آپس میں مقابلہ ہے، جو چوتھا پوائنٹ ہے پہلے مرحلے کا، کہ اب جب گروپس بنا لیے، گروپ بنانے کے بعد اب آپ نے بچے کے آپس میں مقابلہ کرانا۔ ہاں بچہ، اب آپ دونوں نے تیاری کرنی ہے اس رکوع کی، آپ نے اس کو تیار کرنا ہے، یاد کرنا ہے، لہجہ لگانا ہے، تجوید ٹھیک کرنی ہے۔ کل آپ کا دونوں کا آپس میں مقابلہ ہے، جس کی تلاوت اچھی ہوگی، جس کا لہجہ اچھا ہوگا، جس کی تجوید اچھی ہوگی، اس کو ہم مقابلے کے لیے سلیکٹ کر دیں گے۔ چوتھا پوائنٹ، 5واں اور آخری پوائنٹ پہلے مرحلے کا، کہ جو لہجہ آپ نے طلباء طالب علم کے لیے منتخب کیا ہے، جس لہجے میں بچے کی تلاوت کروانا چاہتے ہیں، وہ تلاوت بچے کو بار بار سنائیں۔ یہ قدرتی بات ہے بچے کے حوالے سے کہ بچہ جو بات سنتا ہے وہ ذہن میں نقش کر لیتا ہے۔ جب آپ بچے کو ایک چیز بار بار سنائیں گے تو وہ چیز بچے کو یاد ہو جائے گی، وہ لہجہ بچے کے ذہن میں نقش ہو جائے گا، پھر بچے کے لیے زبان سے ادائیگی اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور اس کا آسان سے طریقہ ہے یہ انشاءاللہ جو ہمارے مقابلے کی تیاری کا دوسرا مرحلہ ہے انفرادی، اس میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ آپ بچے کے والد سرپرست کا واٹس ایپ نمبر لیں اور اس پر وہ تلاوت بھیج دیں اور سرپرست کو کہیں کہ تلاوت کی تیاری، مقابلے کی تیاری آپ نے کرانی ہے، گھر کا کام بچے کو دے دیں۔ روزانہ کی بنیاد پر بچے کے ذمہ لگائیں کہ 10 دفعہ، 15 دفعہ، 20 دفعہ آپ نے اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر یہ تلاوت سن کرانی ہے۔ یعنی تلاوت جو لہجہ لگوانا چاہتے ہیں اس لہجے کی تلاوت بچے کو بار بار سنائیں۔ یہ پہلے مرحلے کے 5 پوائنٹ تھے۔ سب سے پہلے طلباء کا انتخاب کریں گے، اس کے بعد طلباء کی مشق کروائیں گے، پھر تیسرے نمبر پر طلباء کے گروپس بنائیں گے، چوتھے نمبر پر طلباء کا آپس میں مقابلہ کریں گے، 5ویں نمبر پر جو لہجہ لگوانا چاہتے ہیں اس لہجے کی تلاوت بچے کو بار بار سنائیں گے۔ انفرادی طور پر مقابلے کی تیاری کا دوسرا مرحلہ، جو بعض طلباء کے ساتھ تو کرنا ہے، بعض کے ساتھ نہیں کرنا، انفرادی طور پر بچے کی مقابلے کی تیاری کیسے کروانی ہے، اس کے بھی 5 پوائنٹ ہیں۔ سب سے پہلا کام، انفرادی طور پر بچے کے حروف تہجی پر محنت کریں، جو بنیاد تجوید ہے۔ پہلی تختی مفردات والی یہ بنیاد ہے۔ بچے کو دوبارہ مقابلے میں تیاری سے پہلے بچے کو نورانی قاعدے کی جو اہم تختیاں ہیں، مفردات والی تختی ہے، حرکات کی تختی ہے، تنوین کی تختی ہے، کھڑی حرکات، حروف مدہ ہے، لین ہے، یہ تختیاں بنیاد ہیں۔ ان کو ایک دفعہ دوبارہ نکلوا دیا جائے تاکہ اگر کوئی کمی بچی کے رہ گئی ہے وہ ختم ہو جائے، تازگی ہو جائے۔ یعنی پہلا جو پوائنٹ ہے دوسرے مرحلے کا کہ بچے کو نورانی قاعدے کی پہلی تختیاں اور جو بنیادی تختیاں ہیں ان کو دوبارہ نکلوایا جائے تازگی کے طور پر۔ دوسرا کام، جب آپ نے طلباء کا انتخاب کر لیا، گروپس بنا لیے، مشق کروانے شروع کر دی، اب آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا کون سا طالب علم کس لہجے پر آ سکتا ہے، کس لہجے کا وہ کس لہجے کو پک کر سکتا ہے، کس لہجے پہ بچہ تیاری کر سکتا ہے۔ انفرادی طور پر آپ کام کرنے والا یہ ہے، جب آپ کو پتہ چل گیا ہے اور بچہ تیاری کے مرحلے میں داخل ہو گیا، اب بچوں کے لیے لہجے کا انتخاب کریں کہ آپ نے یہ لہجہ لگانا ہے، آپ نے یہ لہجہ لگانا ہے، آپ نے یہ لگانا ہے، اور جو لہجہ بچے کو لگوانا چاہتے ہیں وہی تلاوت بچے کو سنوائیں۔ عامہ پارے کی بنیاد بنانے شروع کریں، 1 سورت 2 سورت بچے کو سنائیں، بچے کو بار بار کہیں، رکوع کہلوائیں، گھر کا کام دیں، بچہ بار بار سنے۔ پھر جب 1 مہینہ رہ جائے تو بچے کو اب اس رکوع کی تیاری کروانا شروع کر دیں جو رکوع بچے نے مقابلے میں آ کر پڑھنا ہے۔ تو دوسرا کام لہجے کا انتخاب ہے کہ بچہ کون سے لہجے میں تلاوت کرے گا، اس لہجے کا انتخاب کر لیں کہ شیخ ایوب برمی کے لہجے میں تلاوت کرنی ہے، شیخ صدیق منشاوی کے لہجے میں تلاوت کرنی ہے، اور اس لہجے میں بچے کی تیاری شروع کروا دیں۔ تیسرا کام، دوسرے مرحلے کا تیسرا کام، گھر کا کام دیں۔
چونکہ بچہ ہمارے پاس نازلہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اب اس تیاری میں 15 دن 20 دن 1.5 مہینہ 2 مہینے لگتے ہیں۔ اب اگر یہی کام بچہ کلاس میں آ کر کرے گا، اس کا نقصان یہ ہوگا بچے کی پڑھائی میں ہار جائے گا۔ تو بچے کو پڑھائی میں کلاس کے دوران، پڑھائی کے دوران اس تیاری کرانے سے بہتر یہ ہے کہ بچے کی 5 منٹ 10 منٹ کلاس میں سے نکال کر رہنمائی کریں، غلطی کا ازالہ کریں، تلاوت سنیں اور پھر اس کو گھر کا کام دیں۔ بچہ کل آپ نے گھر جا کر یہ تلاوت اتنی دفعہ سننی ہے، گھر سے تیار کر کر آنی ہے، اور سرپرست کو ذمہ لگائیں تاکہ سرپرست بھی آپ کے ساتھ مقابلے میں شریک ہو سکے اور آپ کے معاون بن سکیں۔ یعنی بچے کی تیاری میں جہاں آپ کی محنت شامل ہے، وہاں والد کی، سرپرست کی محنت بھی شامل ہو جائے، گھر کا کام بچے کو دیں۔ اور چوتھا پوائنٹ جو دوسرے مرحلے کا ہے وہ ہے جب بچہ تیاری شروع کر دے گا، اب بچے کو اپنی غلطی کا اندازہ نہیں ہوتا، غلطی کس طرح درست کرنی ہے، کون سی غلطی میری آ رہی ہے، اس کا آسان سے طریقہ، اب بچے کو بولیں کل آپ نے یہ تلاوت ریکارڈ کر کے مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دینی ہے، سینڈ کر دینی ہے۔ وہ تلاوت آپ کے پاس آ جائے گی۔ جب بچہ وہ تلاوت آپ کے پاس لے، آپ دونوں تلاوتوں کا موازنہ کرائیں بچے سے، جو اصل تلاوت لہجے والی وہ بھی سنوائیں، جو بچے کی تلاوت ہے وہ بھی سنوائیں۔ اب بچے کو بولے ہاں غلطی نکالو خود، بچہ غلطی نکالے گا اور بچہ دیکھے گا میری یہ غلطی ہے، لہجے کے اندر بھی کمی اس کو محسوس ہوئے گی، پڑھنے میں کمی محسوس ہوئے گی، غنہ ہے، مد ہے، وقف ہے، انداز ہے، ساری چیزیں بچے کو محسوس ہوئیں گی، بچہ خود بخود پھر لہجے کی طرف آ جائے گا اور تیاری آسانی سے ہو جائے گی۔ تو چوتھا کام دوسرے مرحلے کا، چوتھا پوائنٹ دوسرے مرحلے کا کہ بچے کی تلاوت ریکارڈ کرنے کا اہتمام کریں۔ آخری اور پانچواں پوائنٹ دوسرے مرحلے کا وہ یہ کہ جو رکوع بچے کو آپ مقابلے میں، محفل میں پڑھوانا چاہتے ہیں، اس رکوع کی تیاری تقریباً کم و بیش 1 مہینہ پہلے سے شروع کروا دیں۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بچے کا ناظرہ درست کروائیں، ناظرہ درست ہو جائے، اب بچے کو وہ رکوع زبانی یاد کروائیں، اس لیے کہ جب بچہ محفل میں آئے گا، اب اس نے پڑھنا تو دیکھ کر ہے، ناظرے کا مقابلہ ہے، لیکن جب بچے کی توجہ قرآن کی طرف ہوئے گی تو پھر بچہ بھٹک جاتا ہے، بچہ پزل ہو جاتا ہے، بچہ گھبرا جاتا ہے۔ بچے کو رکوع زبانی یاد کروائیں، زبانی یاد کرانے کے بعد اب بچے کو بولیں کہ اب وہ اس رکوع کو اس لہجے پر لے کر آئے اور اس لہجے کے مطابق رکوع کی تیاری کرے۔ جب بچہ تیاری شروع کر دے گا تو پھر سب سے اہم جو کام ہے وہ ہے استاد کا شفقت والا رویہ۔ بچہ جب تیاری شروع کرے گا تو بچے نے کمی کرنی ہے، بچہ جو ہوا اور بنیاد بنا رہے ہیں آپ، اب اس دوران بچے کی کمی بیشی کو نظر انداز کر کے بچے کی حوصلہ افزائی کرے، ہاں جی ماشاءاللہ کیا بات ہے، آج تو بہت پیارا پڑھا آپ نے، کافی بہتری آ گئی ہے، چلو ماشاءاللہ پڑھو، کل اس سے اور مزید بہتری آنی چاہیے۔ یہ حوصلہ افزائی آپ کی بچے کو آپ کے مقابلے تک پہنچا دے گی اور بچے کو آگے لے آئے گی۔ اس لیے آپ اب آپ کے سامنے یہ جو ہم نے کچھ باتیں رکھی ہیں، یہ ہمارے تجربات سے بات آئی ہے کہ بچے کو اگر مقابلے کی تیاری کروانے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، ہم اپنے تجربات سے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور ہمیں ان چیزوں سے کافی بہتری محسوس ہوتی ہے، اس طریقے سے ہمارے بچے مقابلے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہم نے باقاعدہ سلائیڈ کی صورت میں اور ریکارڈ کر کے سارا کچھ رکھ دیا تاکہ آپ بھی اس چیز کو اپنے سامنے لے کر آئیں اور پھر اس پر عمل کر کے بچے کی تیاری بہتر سے بہتر کرا سکیں، تاکہ آپ کا بچہ بھی ہمارے ساتھ مقابلے میں شریک ہو جائے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم اکیلے نہ رہیں بلکہ دستے بازو بنے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو جائیں، اور صرف ضلع چکوال نہیں بلکہ پورا پنڈی ڈویژن، بلکہ میں کہتا ہوں پنڈی ڈویژن نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہم اس مقابلے کی فضا کو اتنا عام کر دیں کہ جس طرح بچہ حفظ کا سبق یاد کرنے کے لیے مطالعہ تیار کرتا ہے اور تجوید کی بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی، ناظرہ کی بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی، ہمارے مساجد میں، مکاتب میں اور اسکول میں ناظرہ قرآن مجید پڑھنے والے بچے کی بھی کوئی تجویدی، کوئی ناظرے کی غلطی نہ ہو، اور بچہ اس بنیاد پر چلے کہ جب بچے کو اگر آپ حفظ کرانا چاہتے ہیں تو ناظرہ بچے کا اتنا بہتر ہو کہ استاد اس کا حفظ دوبارہ فوراً شروع کروائے اور سال 1.5 سال میں بچے کا حفظ مکمل ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر فائدہ ہو اور اس سے آپ کو کوئی بہتری نظر آئے تو لازمی فیس بک پر ہمیں کمنٹس میں جواب دیجیے گا، اور اگر آپ کے سامنے اس سے کوئی بہتر تجربہ، بہتر طریقہ تیاری کا آتا ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے آپ ذکر کر دیں گے، انشاءاللہ ہم اس کو اپنے
اس مقابلے میں تیاری میں شامل کریں گے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے جا سکے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔